وہ سواحلی زبان میں مناجات پڑھتا جا رہا تھا۔ اے دیوتا، ہمارے بیلوں کے خون کو بڑھا جو شیروں کو طاقتور بناتے ہیں، اور ہماری گایوں کے دودھ کو بڑھا۔ یہ دودھ بڑھانے والی بات تو سمجھ میں آتی تھی، مگر خون بڑھانے اور شیروں کو طاقتور کرنے کا ذکر کس خانے میں فٹ ہوتا تھا، میں کبھی سمجھ نہیں سکی۔ بہرطور یہ ان کی مذہبی رسم تھی جو ہر سال شکار شروع کرنے سے پہلے ادا کی جاتی تھی۔ میں بغور مناجات پڑھتے عراب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سختی اور نرمی کا عجیب سا امتزاج تھا۔ وہ جوان اور طاقتور شخص تھا جو اپنی طاقت اور شکار سے محبت کرتا تھا۔ مناجات ختم کر کے اس نے خون اور دودھ ایک گڑھے میں ڈال کر اس پر مٹی ڈال دی۔ مجھے دیکھ کر عراب نے کہا، ہم تیار ہیں لڑکی۔ اس نے تلوار نکال کر اس کی دھار دیکھی۔ میری ماں کی پیش گوئی ہے کہ ہمیں آج اچھا شکار ملے گا۔ شکار پارٹی 4 افراد پر مشتمل تھی: عراب، اس کا بھائی مورانی، کاسوکی اور میں۔ ہاں، ایک فرد اور بھی تھا، یعنی بلر، بلکہ شکار پر جاتے ہوئے وہ ہم چاروں سے زیادہ پرجوش تھا۔ چلتے ہوئے میرے چرمی جوتے چرچرا رہے تھے اور طویل اسکرٹ جھاڑیوں سے الجھ رہا تھا۔ بلر میرے نقش قدم سونگھتا عین میرے پیچھے آ رہا تھا۔ جلد ہی ہم وادی رنگالی کے کنارے پہنچ گئے، جو 1000 فٹ نشیب میں دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ افریقی سؤر ایک دلیر اور حوصلہ مند جانور ہوتا ہے، مگر یہ زیادہ ذہین نہیں ہوتا اور بعض اوقات حماقت کر جاتا ہے۔ اس وجہ سے شکاری اسے بآسانی مار گراتے ہیں۔ یہ اپنے بچوں اور علاقے کے بارے میں بہت حساس ہوتا ہے اور ذرا سی مداخلت پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں یہ شیر اور ہاتھی جیسے جانوروں کی بھی پرواہ نہیں کرتا اور جان لڑا دیتا ہے۔ ایسے وقت یہ بے حد خطرناک ہو جاتا تھا۔ اس کے نوکیلے اور خمیدہ دانت مخالف کے لیے مہلک ثابت ہوتے تھے۔ یہ سن کر آپ شاید حیران ہوں کہ ایسے خطرناک جانور کے شکار کے لیے ہمارے پاس صرف نیزے اور تلواریں تھیں۔ ہم میں سے کسی کے پاس بارودی ہتھیار نہیں تھے۔ دراصل سؤر کے شکار میں یہ زیادہ کارآمد ثابت نہیں ہوتے۔ سؤر کا شکار اس وقت ممکن ہے جب یہ آپ پر حملہ آور ہو اور آپ نیزے سے اسے چھید ڈالیں۔ وہ اتنی برق رفتاری سے حملہ کرتا ہے کہ بعض اوقات تو آدمی کو اپنے ہتھیار استعمال کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ میں پارٹی کی سب سے ناتجربہ کار رکن تھی، اس لیے سب سے پیچھے تھی۔ مجھ سے پیچھے بلر تھا۔ اسے سؤر کے شکار کی مہارت تھی اور کئی بار وہ دست بدست لڑائی میں بری طرح زخمی ہوا تھا، مگر کبھی اس کے جوش و خروش میں کمی نہیں آئی تھی۔ اسے شکار کی سنسنی پسند تھی اور وہ یوں اکڑ کر چل رہا تھا جیسے کوئی دشمن جنگ کے مورچے کی طرف پیش قدمی کر رہا ہو۔ افریقی سؤر کم از کم 400 پاؤنڈز وزنی ہوتے ہیں۔ ان کی تھوتنی گول اور آنکھیں بہت سفید ہوتی ہیں۔ ان کی دم نالی کے چوہے کی طرح سخت اور سیدھی رہتی ہے۔ یہ بے حد مشکوک جانور ہے۔ ہر چیز پر اور ہر وقت شک کرنا اس کی عادت ہے، اور جس چیز پر انہیں شبہ ہو جائے یہ اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ان کے دوڑنے کی رفتار حیران کن ہوتی ہے
اور کھلے میدان میں ان کا شکار تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ انہیں صرف گھیر کر ہی زیر کیا جا سکتا ہے، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ گھر جانے پر یہ برا فروختہ ہو جاتا ہے اور ذرا سی غلطی سے زمین پر گرنے والے سور کے خون میں انسانی خون بھی شامل ہو جاتا ہے۔ ہمیں پہلا سراغ مونگے بلا کے قریب گھاس کے وسیع میدان میں ملا۔ وہاں سے کسی سور کے چیخنے کی آواز آئی، شاید اسے ہماری بو مل گئی تھی اور وہ دوسروں کو خبردار کر رہا تھا۔ بڑے سور کے مقابلے میں بچہ سور زیادہ پھرتیلا ہوتا ہے اور یہ رکے بغیر اپنا رخ بھی موڑ لیتا ہے۔ اس کی چیخ سنتے ہی ہم نے اپنے نیزے تان لیے اور چوکنا نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگے۔ بچے کی چیخ سن کر اس کے بزرگ ہوشیار ہو گئے تھے اور اب کسی وقت بھی حملہ آور ہو سکتے تھے۔ توقع کے باوجود پہلا سور بالکل اچانک ہی نمودار ہوا۔ گھاس سے نکلتے ہی اس نے سر جھکایا اور خخیاتا ہوا مورانی کی طرف دوڑا۔ وہ شاید غصے سے اندھا ہو رہا تھا۔ مورانی نہایت آرام سے ایک طرف ہٹ گیا۔ اس کے قریب سے گزر کر سور مارٹینا کے سامنے جا پہنچا۔ اس نے اپنا نیزہ سور کے تنومند جسم میں گھونپ کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ پھر مارٹینا نے ٹارزن کی طرح چیخ مار کر مسرت کا اظہار کیا۔ اس اثنا میں دوسرا سور کوسوکی پر حملہ آور ہوا اور باقیوں نے شاید راہ فرار اختیار کی، کیونکہ فوراً بلر بھونکتا ہوا گھاس میں گھس گیا۔ میں اور عراق اس کے پیچھے دوڑے۔ گھاس قد آدم سے کہیں اونچی تھی اور 3 گز سے آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم بلر کی آواز کی رہنمائی میں دوڑے جا رہے تھے۔ یوں ہی بھاگتے ہوئے 3 میل کا فاصلہ طے کر لیا۔ معاون گھاس کا میدان ختم ہو گیا اور ہم نے خود کو ایک پہاڑی کے دامن میں ایک غار کے سامنے پایا۔ بلر اس طرف منہ کیے زور و شور سے بھونک رہا تھا۔ سور غار میں جا چھپے تھے۔ کچھ دیر بعد مورانی اور کوسوکی بھی ہم سے آ ملے۔ مارٹینا شکار کیے سوروں کی حفاظت کے لیے چلا گیا کہ موقع پا کر کہیں دوسرے جانور انہیں چٹ نہ کر جائیں۔ سور اس بری طرح پسپا ہوئے تھے کہ وہ ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود غار سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ بلر کے بھونکنے کے علاوہ ہم لوگوں نے بھی خاصا شور مچایا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ آخر میں نے کہا، غار میں پتھر پھینکنے پڑیں گے۔ مورانی یہ تجویز سن کر کانپ اٹھا۔ بولا، یہ بہت خطرناک کام ہے۔ غار سیدھا نہیں ہے۔ پتھر پھینکنے کے لیے اس کے منہ پر جانا پڑے گا۔ نہیں مس، کوئی اور ترکیب بتاؤ۔ دوسری ترکیب کا کام میں نے ان پر چھوڑ دیا۔ وہ دونوں کچھ دیر سر جوڑے بحث کرتے رہے اور آخر کار میری بات ماننے پر بادل ناخواستہ تیار ہو گئے۔ پتھر پھینکنے کا کام مورانی کے سپرد ہوا۔ وہ سست روی سے غار تک گیا اور ابھی اس نے ایک ہی پتھر پھینکا تھا کہ جیسے بھونچال آ گیا۔ پھنکارتے اور خوخیاتے سور نہایت اشتعال کے عالم میں باہر نکلے۔ میں مورانی کے پیچھے تھی۔ سوروں کے دوڑنے سے اتنی دھول مٹی اڑی کہ کچھ دیر کے لیے فضا دھندلا گئی۔
بلر، مورانی، حتیٰ کہ میرے نیزے کی انی بھی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ کوئی چیز زن سے میرے قریب سے گزری اور میں بال بال بچی۔ یہ ایک کٹاری نما دانتوں والا سور تھا جو بھاگتا ہوا جا کر گھاس میں روپوش ہو گیا۔ میں بری طرح بدحواس ہو گئی۔ سور میرے قریب ہی دوڑ رہے تھے مگر نگاہوں سے پوشیدہ تھے۔ ہر لمحے یوں لگ رہا تھا کہ ابھی گرد و غبار سے کوئی غضبناک سور برآمد ہو کر اپنے دانت میرے پیٹ میں گاڑ دے گا۔ اس دھند میں میں نیزہ بھی استعمال نہیں کر سکتی تھی کہ وہ کہیں بلر یا مورانی کو نہ لگ جائے۔ جیسے ہی آخری سور بھی گھاس میں غائب ہوا، بلر بھونکتا ہوا ان کے عقب میں لپکا۔ میں نے اسے چیخ کر روکا۔ مورانی غار کے دہانے پر زخمی حالت میں پڑا تھا۔ اس کی دائیں ران میں 8 انچ لمبا اور 1 انچ بھر گہرا شگاف نظر آ رہا تھا۔ خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ میں نے اپنا مفلر پھاڑ کر اس کے زخم پر باندھ دیا۔ کچھ دیر بعد خون رک گیا۔ میرے پکارنے پر بلر واپس آ گیا تھا۔ اس نے مورانی کا زخم سونگھا اور پرتشویش انداز میں بھونکا۔ پھر وہ غضبناک ہو کر واپس گھاس میں اس طرف دوڑا جہاں سور غائب ہوئے تھے۔ وہ اتنے غصے میں تھا کہ میرے پکارنے پر بھی واپس نہ آیا۔ مورانی، تم چل سکتے ہو؟ میں نے پریشان ہو کر کہا۔ بلر خودکشی کرنے گیا ہوا ہے۔ سور اکیلا پا کر اسے مار دیں گے۔ مورانی پھیکے انداز میں مسکرایا۔ کیوں نہیں مس، تم فکر مت کرو، یہ زخم میری حماقت کا نتیجہ ہے۔ میں واپس چلا جاؤں گا، تم جا کر بلر کو دیکھو۔ ویسے بھی سورج ڈوبنے میں زیادہ وقت نہیں رہا۔ جلدی کرو مس، میں جا کر مارٹینا اور کوسوکی کو بھیجتا ہوں۔ گھاس میں گھستے ہی میرے اعصاب تن گئے۔ گھاس سخت اور دھاری دار تھی، کھلے حصوں پر بلیڈ کی طرح لگ رہی تھی۔ یہاں نظر کا کام نہیں تھا۔ میں تمام تر توجہ سماعت پر لگا کر ارد گرد کی آوازوں کو سننے کی پوری کوشش کر رہی تھی اور نیزے کو مضبوطی سے تھامے محتاط قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی۔ فضا پر عجیب سا تناؤ تھا، جیسے کہیں کچھ ہو رہا ہو۔ مان بلر کے جارحانہ انداز میں بھونکنے کی آواز آئی۔ میں احتیاط اور خوف کو بالائے طاق رکھ کر اندھا دھند آواز کی سمت دوڑی۔ اس وقت میرے لیے بلر سے زیادہ اہم چیز کوئی اور نہیں تھی۔